بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق جو فضائل قرآن و احادیث میں آئے ہیں اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ یوں تو سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، یعنی اس کی بالاتفاق 7 آیات ہیں، لیکن اس کے علوم، اس کی برکات و فضائل اور اس کی خوبیوں کو دیکھا جائے تو یہ قرآن کریم کی ایک عظیم الشان اور ایک عظیم المرتبت صورتوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے نزول کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جب ہم نزول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 2 سوالات کے جوابات دینے لازم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کہاں نازل ہوئی، دوسرا سوال یہ کہ یہ کب اور کس کیفیت میں نازل ہوئی۔ پہلے ہم دوسرے سوال کو لے لیتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کب اور کس کیفیت میں نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ یعنی اس سے پہلے بھی کچھ آیات اتری تھی، لیکن وہ سورتوں کی چند ابتدائی آیات تھی، جیسے سورۃ العلق کی 5 آیات، سورۃ القلم کی چند ابتدائی آیات، اسی طرح سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی چند ابتدائی آیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن سورۃ الفاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل حضور پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہی توجیہ کی جائے گی ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اس قول کی جو کہا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ اول ما نزل، یعنی سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تو یہی ان کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ اب ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کہاں نازل ہوئی۔ تو اس کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ مدینہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ جہاں تک دوسرے قول کی بات ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو یہ قول انتہائی ضعیف اور کمزور ہے۔ مفسرین نے اس قول کو یکسر رد کر دیا ہے اور دلائل بھی اس کے خلاف ہیں۔ جہاں تک تیسرے قول کی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا، اگرچہ یہ صحیح ترین قول نہیں ہے، لیکن اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے قبول کرنے میں سورۃ الفاتحہ کی ایک عظمت اور فضیلت نمایاں ہوتی ہے کہ یہ اس قدر عظیم سورت ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ کیا گیا۔ بہرحال صحیح ترین قول پہلا قول ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ میں نے پہلے قول کو صحیح ترین قول اس بنیاد پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اب
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ پہلے قول کی کیسے تائید کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ الحجر کی آیت 87 ہے، اور سورۃ الحجر بالاتفاق مکی صورت ہے۔ تو گویا مکی صورت کے اندر آپ علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ یعنی 7 آیات دے رکھی ہیں جسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اب میں نے سبع من المثانی اور قرآن عظیم سے سورۃ الفاتحہ مراد لیا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے مراد نہیں لیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبع مثانی بھی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ سبع من المثانی اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی کیونکہ سورۃ الحجر میں اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل جو اس قول کی تائید کرتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو امام رازی التفسیر الکبیر میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نزلت فاتحۃ الکتاب بمکہ من کنز تحت العرش، سورہ فاتحہ کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا عرش کے نیچے ایک خزانے سے۔ تو ان دو دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ صرف یہ بات مراد لے لینا کہ سورہ فاتحہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا تھا، یہ انتہائی ضعیف اور کمزور قول ہے، اور دلائل بھی اس قول کی تردید کر دیتی ہیں۔ بہرحال نزول کے متعلق جو گفتگو تھی وہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کے ان فضائل کی طرف چلتے ہیں جو قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور اس ضمن میں ہم ان ناموں کا تذکرہ بھی کریں گے، ان اسماء کا بھی ذکر کریں گے جو سورۃ الفاتحہ کے منقول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی سارے نام قرآن و احادیث میں آئے ہیں۔ دو نام کا تذکرہ تو میں کر چکا، السبع المثانی والقرآن العظیم۔ تو سورۃ الفاتحہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے اور قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ سبع المثانی کا مطلب میں بتا چکا کہ وہ 7 آیات جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو السبع المثانی کہتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفاتحۃ سر القرآن، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اور کئی سارے نام ہیں، اور بہت سارے ناموں کا ہونا ہی اس کی عظمت اور فضیلت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اس کے مختلف اچھے اچھے خوبصورت نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی اس قدر عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی سارے نام رکھے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں اپنے بچے کو مختلف ناموں سے پکارتی ہے، یہ اس کے محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ کبھی اسے محبت میں کچھ کہہ رہی ہے، کبھی اسے محبت میں کچھ بلا رہی ہے۔ بہرحال تو کثرت نام خود سورہ فاتحہ کی ایک واضح اور بین دلیل ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کی مزید فضیلتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا
لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم الشان سورت کی تعلیم دیتا ہوں۔ ان صحابی نے کہا ضرور آپ مجھے قرآن عظیم کی ایک عظیم الشان سورت کی تعلیم دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کی انہیں تعلیم دی۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ جامع الترمذی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اتحب ان اعلمک سورۃ لم تنزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا، اے ابی کیا میں تمہیں ایسی سورت کی تعلیم دوں جو نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، نہ زبور میں اتاری گئی، اور نہ قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت اتاری گئی؟ حضرت ابی نے کہا ضرور حضور مجھے ایسی سورت کی آپ تعلیم دے دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں سورۃ الفاتحہ سکھا دی۔ معلوم ہوا سورۃ الفاتحہ وہ عظیم الشان سورت ہے جس کا مثل کسی آسمانی کتاب میں موجود نہیں، یہاں تک کہ قرآن میں بھی سورۃ الفاتحہ کی طرح اور کوئی سورت نہیں اتاری گئی۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سورۃ الفاتحہ کے مثل کوئی صورت نہیں اتاری۔ تو اس حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ ام القرآن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں القرآن العظیم میں بتا چکا کہ چونکہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیسے ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن توحید سے بحث کرتا ہے، رسالت پر گفتگو کرتا ہے، آخرت کے دن کو بتاتا ہے، یہود و نصارہ پر گفتگو کرتا ہے، اور آپ جب سورہ فاتحہ کے مضمون کو دیکھیں گے تو اس 7 آیات کے اندر ان تمام مضامین کو چھیڑا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ توحید کی تعلیم بھی دیکھیں گے، رسالت کی تعلیم بھی دیکھیں گے، آخرت پر گفتگو بھی دیکھیں گے، اور یہود و نصارہ کے متعلق بھی اس میں گفتگو موجود ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، اساس القرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں امام مسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ابھی حضرت جبریل آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے کہ اذ سمع نقیزا فوقہ فرفع رأسہ، حضرت جبرائیل نے ایک آواز سنی اپنے اوپر سے، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آواز آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز ہے، اور یہ آسمان کا ایسا دروازہ آج کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ نکل کے آیا ہے یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں اترا۔ پھر وہ فرشتہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو ایسے 2 نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ 2 نور کیا تھے؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا ختم۔ اب آپ غور کریں کہ اس حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن کی افتتاح سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی افتتاح کرنے والی سورت۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں قراءت کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کی جاتی ہے، اس بنیاد پر اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں امام دارمی اپنی سنن میں اور امام بیہقی شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء،
کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی سورت جو شفا دینے والی ہو۔ احادیث کی کتب میں کئی سارے واقعات منقول ہیں کہ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سورت کے ذریعے مختلف لوگوں کو پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ بہت سارے واقعات ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کسی سفر پر گئے، بیمار ملے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہم پر کچھ پڑھ دیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ مجنونوں کو، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تھا، اصحاب فرماتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان پر دم کرتے، اللہ اس سورت کی برکت سے ان کو شفا یاب کر دیتے۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے ام الکتاب کے ذریعے دم کیا تھا۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں فقرأ علیہ بام الکتاب، صحابی نے اس بیمار پر ام الکتاب پڑھی۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں فرقاہ بام القرآن، صحابی نے ام القرآن کے ذریعے دم کر دیا۔ تو ان روایات میں جہاں یہ بات موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے بیماروں کو شفا ملی، وہیں آپ غور کیجئے کہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام بتائے گئے، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الشفا، یہ سب کے سب نام سورۃ الفاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اور کئی سارے نام منقول ہیں۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علوم کا خزانہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر اہدنا دعا موجود ہے۔ اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر باری تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں دعا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ تو اس وجہ سے اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور شان اور فضیلت کا اندازہ اس روایت سے بھی کر سکتے ہیں جو میں آگے بتانے والا ہوں۔ امام مسلم ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی نماز۔ پہلے میں وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ سوال کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواباً کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواباً کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو، میری شان کو بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ جواباً کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ پہلی 3 آیات خالص اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ یہ چوتھی آیت جو ہے اس کے اندر ایک طرف اللہ کی حمد بھی ہے تو دوسری طرف بندے کا سوال بھی ہے کہ جہاں بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا یہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، لیکن دوسرے ہی پہلو سے آپ دیکھیں تو بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے روایت کے اندر ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے
تو باری تعالیٰ جواباً کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرتا ہے۔ یہ تو روایت ہو گئی، لیکن مجھے اس روایت کے اندر آپ کو جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے، نماز کہا گیا ہے۔ اس کو نماز کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ نماز کا ایک جز ہے، لیکن اس کو نماز کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ خود سورۃ الفاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ اس کو روایت کے اندر نماز کا نام دے دیا۔ اور اس کو نماز کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ایک اہم ترین جز ہے، اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے متعلق۔ دیکھیں، نماز کی 3 حالات ہیں، یا کوئی امام ہوگا، یا کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہوگا یعنی منفرد ہوگا، یا کوئی مقتدی ہوگا یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ یہ 3 حالت نماز کی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک امام اور منفرد کی بات ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امام ہو یا منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرے گا۔ جہاں تک مقتدی کی بات ہے یعنی وہ شخص جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس میں اختلاف ہے، آیا یہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا یا امام کی سورۃ الفاتحہ اس کے لیے کافی ہوگی؟ تو اس میں 3 مذاہب ہیں، 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا اور بہت سے اور حضرات کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا چاہے جہری نماز میں ہو چاہے سری نماز میں ہو، جہری نماز ان نمازوں کو کہتے ہیں جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، یعنی فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اور سری نماز ان نمازوں کو کہتے ہیں جس میں امام آہستہ آواز میں قرات کرتے ہیں، اور وہ ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ تو اب امام شافعی اور ان کے ہمنوا یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی جب امام کے پیچھے ہو، چاہے نماز جہری ہو یا سری نماز ہو، بہر صورت وہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا قول امام ابو حنیفہ اور ان کے ہمنوا اور دیگر بہت سے حضرات کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا چاہے جہری نماز میں ہو چاہے سری نماز میں ہو، وہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت نہیں کرے گا، بلکہ امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہوگی، جہری نماز میں بھی اور سری نماز میں بھی۔ تیسرا قول جو امام مالک اور امام محمد رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے وہ یہ ہے کہ جہری نماز کے اندر تو مقتدی قراءت نہیں کرے گا بلکہ امام کی قراءت کو سنے گا، لیکن سری نمازوں کے اندر یعنی ظہر اور عصر کے اندر مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ تو یہ 3 اقوال ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے متعلق کتب کے اندر منقول ہیں، اور ہر ایک قول پر قرآن و احادیث سے دلائل موجود ہیں، ہر ایک کا عمل دلیل کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل کے اندر جو فروعی قسم کے مسائل ہوں، فروعی قسم کے مسائل ہیں یعنی وہ اصولی اور عقائد و نظریات کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ جہاں مسئلہ اصول اور عقائد کا ہو وہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، وہاں حق ایک ہی ہے۔ لیکن جہاں تک فروعی مسائل کا تعلق ہے یعنی جو عملی مسائل ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، وہاں پر صرف ایک جانب ہی درست نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک عمل جو دلیل کی بنیاد پر ہو وہ درست،
جائز ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے مسائل یعنی فروعی مسائل کے اندر جہاں ہر ایک کا عمل قرآن و حدیث میں موجود دلائل کی بنیاد پر ہو، وہاں کوئی جانب مکروہ اور ناجائز نہیں ہوتی، بلکہ ہر جانب درست قابل عمل ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے مسائل ہیں یعنی عملی قسم کے مسائل جن میں اختلاف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ اختلاف ابتدا سے چلا آ رہا ہے تو ایک مسلمان کا رویہ اس قسم کے مسائل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو ہی درست سمجھے اور دوسرے پر لعن طعن اور برا بھلا کہتا رہے۔ اور اس قسم کے مسائل میں یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے کہ انسان اپنے عمل کو ہی دلیل کی بنیاد پر سمجھتا ہو اور دوسرے کے عمل کو دلیل سے خالی سمجھتا ہو اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہ رکھتا ہو، بلکہ اس کے عمل کو غلط بتاتا ہو۔ یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے اور شریعت کی وسعت کے خلاف ہے۔ ان مسائل کے اندر شریعت ایک وسعت دیتی ہے کہ جو جس طرح عمل کرے گا اس کا عمل درست ہوگا، بشرط ہے کہ وہ قرآن و احادیث میں موجود دلائل کی بنیاد پر ہو۔ تو اگر کوئی ان مسائل کے اندر کسی ایک جانب کو ہی درست کہتا ہو اور اس بات کی کوشش میں ہو کہ میں تمام امت کو صرف ایک مسئلے پر جمع کر دوں، تو گویا یہ شریعت کے اندر موجود جو وسعت ہے اس میں تنگی پیدا کر رہا ہے۔ اس قسم کا اختلاف یہ باعث رحمت ہے نہ کہ باعث مذمت، کیونکہ ہر ایک کا عمل دلائل کی بنیاد پر ہے۔ تو شریعت نے جو وسعت رکھی ہے اس میں تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس قسم کے مسائل میں ایک عام مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے پر عمل کرتا رہے، اپنے مسئلے پر قائم رہے، لیکن دوسروں کو بھی گنجائش دے، دوسروں کے عمل کو بھی غلط نہ سمجھتا ہو، ان کے لیے بھی وسعت رکھتا ہو۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے اور یہی ان مسائل کے اندر معتدل رویہ ہے کہ آپ اپنے عمل پر قائم رہیں اور دوسروں کی عزت اور اکرام بھی کریں کہ میں آپ سے اختلاف کے باوجود آپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں، آپ کی عزت اور اکرام کرتا ہوں۔ کیونکہ میں نے کہا کہ ان مسائل کے اندر کوئی جانب ناجائز اور مکروہ نہیں ہوتی ہے، اتنا ان مسائل میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک جانب راجح ہے، ایک جانب افضل ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جانب ناجائز اور مکروہ ہو گئی، بلکہ دوسری جانب بھی قابل عمل ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ آپ مثال یوں سمجھیے کہ ایک کلاس روم ہے، اس میں ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، دوسرا سیکنڈ آتا ہے، تیسرا تھرڈ آتا ہے۔ تو اب دیکھیں 5 تینوں ہیں، لیکن اگر فرسٹ آنے والا سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے کو لعن طعن کرنے لگے، اسے برا بھلا کہنے لگے، تو آپ بتائیے کیا یہ درست اخلاقی رویہ ہوگا؟ کیا اس کا یہ عمل درست ہوگا کہ یہ سیکنڈ اور تھرڈ والے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی پاس ہیں اور اس فرسٹ والے سے کچھ ہی کم نمبر انہوں نے لیے ہیں، لیکن یہ فرسٹ والا ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جو جس مسئلے پر عمل کر رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ان مسائل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا عمل قوی دلیل کی بنیاد پر ہے اور کسی کا عمل کچھ کمزور دلیل کی بنیاد پر ہے، لیکن کمزور دلیل سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، بلکہ دونوں جانب دلیل موجود ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب افضل ہے، دوسری مفضول ہے۔ اب وہ افضل کون سی ہے وہ اللہ کے یہاں ہی پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں رہ کر ہمیں بہرحال اپنے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ میں اسی کو درست اور صحیح رویہ سمجھتا ہوں اور معتدل رویہ سمجھتا ہوں، اسی پر عمل کرتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ کے متعلق یہ چند فضائل اور مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔